کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تقریباً 80 سال پہلے نازی جرمنی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی سرپرستی میں ہونے والے یہودیوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کب اور کیسے ہوئی تھی، جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 90 منٹ کی اس میٹنگ کی تفصیل جس میں یہودیوں کے مسئلے کا صفایا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پولینڈ پر جرمن حملے کا بہانہ بنایا اور جس سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی۔ مگر میٹنگ میں شرکت کرنے والے 15 سینئر نازی رہنماؤں نے ان اقدامات کو ان الفاظ کے ساتھ پیش نہیں کیا، بلکہ جبری جلاوطنی کے بجائے انخلا اور اجتماعی قتل کے لیے آبادی میں کمی جیسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا۔ ونسی کانفرنس میں 15 سرکردہ نازی رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ کیمیہ بتاتے ہیں کہ ہائیڈرک نے 2 تجربہ کار قاتلوں کو مدعو کیا، جن میں ڈاکٹر روڈولف لینچ اور ڈاکٹر کارل ایرہارڈ شونیگارد شامل تھے۔ یہ دونوں پہلے ہی بہت سے یہودیوں کا قتل کر چکے تھے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ شرکاء میں سے کئی کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں تھیں اور وہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد تھے۔ یہ قاتلوں کا ایک پرجوش گروپ تھا۔ ہولوکاسٹ پر تحقیق کرنے والے کئی مورخین اور ماہرین کا اصرار ہے کہ وانسی میں جمع ہونے والے 15 افراد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کا پرچار ہٹلر سے لے کر نچلے درجے تک کئی لوگ کرتے تھے۔ لیکن ان سب کے درمیان لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہائیڈرک کی خوفناک منصوبے اور سوچ اس سب سے نمایاں بتاتے ہیں۔ ہائیڈرک ریخ میں سیکیورٹی آفس کے سربراہ کے طور پر ایس کے سربراہ ہینرک ہیملر کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ کیمیہ کہتے ہیں کانفرنس کا اصل مقصد ان کی طاقت کو ظاہر کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اب وہ انچارج ہیں۔ وہاں جو کچھ ہوا اسے جاننے کا دوسرا بڑا ذریعہ وہ نوٹس تھے جو ہائیڈرک کے یہودی امور کے ماہر ایڈولف ایکمین نے تیار کیے تھے، لیکن اس کی صرف ایک ہی کاپی محفوظ رہ پائی تھی۔ اسرائیل میں 1961 میں اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران ایکمین نے مزید تفصیلات فراہم کی۔ ایکمین نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک ایک کو بولنے کا موقع دیا گیا تھا، جیسا کہ ان مواقع پر رواج تھا۔ ماحول بہت پرسکون، دوستانہ اور بہت شائستہ تھا۔ زیادہ کچھ نہیں کہا گیا تھا اور ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا تھا کہ ویٹر شراب سرو کرنے پہنچے۔ 90 منٹ بعد سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ یورپ میں یہودیوں کے مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ ہائیڈرک نے میٹنگ کا آغاز یہ اعلان کرتے ہوئے کیا کہ ہٹلر کے ساتھی ہرمن گورنگ نے انہیں حتمی حل کی تیاریوں کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ کیمیہ بتاتے ہیں کہ حتمی حل سے پہلے صرف یہودیوں کو جرمن اسٹرو روسو کے علاقوں سے نکالا جا رہا تھا، لیکن اس دن کانفرنس کے بعد حتمی حل کا مطلب تھا یورپ میں یہودیوں کی زندگیوں کی مکمل تباہی۔ یورپ میں پہلے ہی سے یہودیوں کو جبری ہجرت پر مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن ہائیڈرک نے اپنی سرد زبان میں کہا کہ اس کے بعد یہودیوں کو جلاوطنی کے کیمپوں میں بھیج دیا جائے گا۔ سرد زبان میں کہا کہ اس کے بعد یہودیوں کو جلاوطنی کے کیمپوں میں بھیج دیا جائے گا۔ کیمیہ بتاتے ہیں کہ ہائیڈرک زیادہ بولنے کا شوقین نہیں تھا اور وہ اپنی جسمانی ساخت میں اتنا رعبدار بھی نہیں تھا، لیکن یقیناً سب جانتے تھے کہ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، اس لیے انہوں نے توجہ سے اس کی بات سنی۔ وانسی پروٹوکول کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود تھا کہ یورپ کے ہر ملک میں کتنے یہودی رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں نازی کنٹرول سے باہر انگلینڈ اور سوویت یونین وغیرہ میں رہنے والے یہودیوں کا ڈیٹا بھی شامل تھا۔ حتمی حل میں یورپ میں رہنے والے 1 کروڑ 10 لاکھ یہودیوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہائیڈرک کی طرف سے کچھ عجیب و غریب آئیڈیاز سامنے آئے، جن میں 65 برس سے زیادہ عمر کے یہودیوں کو بوڑھوں کے لیے بنائی جانے والی یہودی بستیوں میں اور صحت مند افراد کو مشرق میں سخت مشقت کے لیے بھیجنا شامل تھا۔ دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے زیادہ افراد قدرتی موت مر جائیں اور بچ جانے والوں کو حتمی حل کا حصہ بننا پڑے گا۔ اس کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کچھ افراد بچ گئے تو وہ دنیا میں یہودیوں کے وجود کا سبب بن کر ابھریں گے۔ پھر پروٹوکول نے اس پر بحث کی کہ مخلوط النسل لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جنگی ساز و سامان کی وزارت سے تعلق رکھنے والا ایرک نیومن چاہتا تھا کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے یہودی ملازمین کو ملک بدر نہ کیا جائے۔ اسے یہ یقین دلا دیا گیا کہ ان یہودی ملازمین کو صرف تب تک ہی ملک بدر کیا جائے گا جب مشرقی یورپ سے آنے والے غلام مزدور وہاں کام کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ 1961 کی اپنی گواہی میں ایڈولف ایکمین نے بتایا کہ آفیشیل میٹنگ ختم ہونے کے بعد مزید کونیاک یعنی کہ برانڈی منگوائی گئی اور پروٹوکول کی رسمی زبان کے برعکس لوگوں نے کھل کر بات چیت شروع کی۔ ایکمین کہتے ہیں وہاں خاتمے اور قتل کر دینے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ در حقیقت مجھے خود ایک ایکٹ لکھنے کی تیاری کرنی تھی،
اس لیے میں وہاں کھڑے ہو کر سب کچھ نہیں سن پایا، لیکن بعد میں ساری باتیں مجھ تک پہنچیں۔ کیمی بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں موجود ہر شخص بڑے پیمانے پر یہودیوں کی تباہی کے اختیارات ملنے پر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ایخمن نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک کانفرنس میں سب سے کم رینک کا افسر تھا اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ تھرڈ ریخ کے پوپ تھے۔ جب وہ اس سے اتنے مطمئن تھے تو میں یہ کیوں سوچتا کہ یہودیوں کو مارنا ٹھیک تھا یا غلط؟ واسی کانفرنس کے ایک ہفتے بعد ہائیڈرچ نے یہودیوں کے لیے ملک بدری کے پہلے احکامات جاری کیے تھے۔ حالانکہ وہ 5 مہینے بعد چیکوسلواکیہ میں شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہولوکاسٹ کا منصوبہ پہلے سے ہی جاری ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد نازی جرمنی کے ہاتھوں یورپ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔